بچوں کا سنتے رہنا چاہیے، ہو سکتا ہے کسی بڑے میں بھی یہ غلطی ہو، تو اس طرح آپس میں گھر والوں کے ساتھ مذاکرہ ہونا چاہیے، اعادہ ہونا چاہیے، تکرار ہونی چاہیے، اس سے ایک دوسرے کی غلطیوں کو درست کریں. خاص طور پہ وہ جو یہاں کلاس لے رہے ہیں تو وہ تو ان کی تو ذمہ داری بنتی ہے، پھر وہ دوسروں کا سنیں گے اور پھر ان کو ان کی تصحیح کروائیں گے. جس طرح غلطیاں آتی ہیں سامنے، آپ کسی کا سنتے ہیں اور وہ غلط پڑتا ہے تو فوراً آپ کے دماغ میں بتی جلتی ہے. تو اس طرح آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ بھائی یہ غلطی عام طور سے ہو جاتی ہے، تو لہٰذا اس سے بچنا چاہیے. تو میں نے کل یا پرسوں ایک بات بتائی تھی کہ مد کی ایک قسم وہ ہے کہ جہاں پر مد لکھا نہیں جاتا لیکن کیا جاتا ہے، اور وہ والی مد ہے، جی وہ والا مد ہوتا ہے جو بالکل لفظ کے آخر میں کیا جاتا ہے، جسے مد عارض کہتے ہیں. سیکنڈ لاسٹ حرف پہ کیا جاتا ہے. کس پر کیا جاتا ہے؟ سیکنڈ. اچھا، یہ جو مد سیکنڈ عارض ہوتا ہے لاسٹ نا، حرف یہ پہ. لازم اور ضروری نہیں ہوتا ہے. مد عارض یہ لازم اور ضروری نہیں ہے. یہ عارض ہے یعنی عارضی ہے، اور یہ اختیاری بھی ہے. اختیاری یہ پڑھنے والا چاہے تو کرے، چاہے تو نہ کرے. مطلب جیسے ابھی ہم شیخ صدیق منشاوی کی تلاوت سن رہے تھے، تو وہ آخر میں کوئی اتنا زیادہ کھینچ نہیں رہتے، وہ ایسے پڑھتے تھے ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم. اب دیکھیں یہاں پہ میں زیادہ نہیں کھینچ رہا. تو یہ اس لیے کیونکہ یہ جو مد عارض ہوتا ہے یہ ضروری نہیں ہے کہ کرے، نہ چھوڑ بھی سکتے ہیں اس کو. لیکن عام طور سے عام طور پہ لوگ قرات جب جب پڑھتے کرتے ہیں ہوتے ہیں تو امام لین صاحب کو بھی تو مد کے ساتھ پڑھتے ہیں. جی ہاں نا، ایسے ہی کہہ رہے ہیں آپ. لین کو بھی مد کے ساتھ جی پڑھتے جی ہیں، تو مد کے ساتھ پڑھنے کی بھی گنجائش ہے نا. مد عارض چونکہ مد عارض کا مقام ہے، یعنی کوئی بھی لفظ ہے. جیسے اس صحیح. مثال کے طور پر آپ یہ دیکھیں، ہم، نستعین ہے. اب نستعین میں وقف ہو رہا ہے یہاں پر نون پر، اور نون سے پہلے یعنی سیکنڈ لاسٹ حرف وہ یا مدہ ہے. سیکنڈ لاسٹ حرف کیا ہے؟ یا مدہ. تو اب اس یا مدہ یا کو ہم مدد. مد کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں، اور زیادہ بھی کہہ سکتے ہیں. جیسے بعض قرآ کو آپ نے دیکھا وہ پڑھتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین. یہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ مد تو کر رہے ہیں، مد عارض کر جی رہے ہیں. تو اس کی اجازت ہے، گنجائش ہے، لیکن لازم کے درجے میں نہیں ہے مد عارض. جیسے ابھی شیخ صدیق منشاوی کی ہم نے تلاوت میں سنا، وہ مد نہیں کر رہے، وہ بس سمپل سادے طریقے سے اہدنا الصراط المستقیم. اچھا، تو لہٰذا اچھا اس بعض چیز کا اوقات جو ہے ٹھہر ٹھہر کے آیت کو الگ الگ پڑھتے ہیں، بعض اوقات ملا کے بھی پڑھتے ہیں. کون؟ جیسے کہ ایک آیت کو دوسری آیت جی سے میرا بھی ہے. مطلب جب اس کو ہاں نا، روانی میں یہ جب یہ پڑھتے ہیں. یہ آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین یہ ہے. یہ جی اسی طریقے سے یہاں پہ اہدنا الصراط جی المستقیم ہے. دوسری اب آیت. مستقیم وقف کر کے پھر صراط الذین پڑھنا یہ جی بہتر ہے، یہ بہتر ہے. اور ملانا یہ جائز ہے. اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. آپ دیکھیں ایک ہی سانس میں پڑھا. تو ہم نے جب ایک سانس جی دو آیتوں کو ایک ہی سانس میں پڑھ رہے ہیں، تو جو پہلی آیت ہے اس کے آخری والے حرف کی جو بھی حرکت ہے اس حرکت کو پڑھیں گے لازمی، اس کو وقف کر کے چھوڑیں گے نہیں. مثلا آپ پڑھیں گے دین الصراط المستقیم، سانس روک کے پڑھ رہے ہیں، لیکن سانس روک کے تو پڑھ رہے ہیں، لیکن آپ نے غلطی کیا کی ہے؟ سانس، ایک منٹ میں نے غلط بول دیا شاید، چلو میں نیند کا غلبہ ہو رہا ہے تھوڑا سا. تو ملا کے تو پڑھ رہے ہیں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین. اب ملا کے تو پڑھ رہے ہیں، لیکن ملا کے پڑھنے کے ساتھ خیال کیا کرنا ہے کہ آخری حرف کی حرکت کو پڑھنا ہے، اس کو ساکن نہیں کرنا ہے. اہدنا الصراط اچھا المستقیم صراط الذین، ایسے نہیں کرنا ہے. اگر ساکن کر رہے ہیں تو پھر ٹھہرے ٹھہرے، سانس لیں باقاعدہ. جی اور اگر ملا کے پڑھنا چاہتے ہیں جلدی کی وجہ سے، تو پھر وہاں پر آخری حرکت کو پڑھیں، پہلی آیت کی آخری لفظ کی آخری حرکت کو، آخری حرف کی آخری حرکت. جیسے صراط المستقیم صراط الذین ہاں ایسے اگر پڑھیں گے، ملا کے اگر پڑھیں، ایک ہی اور سانس میں اگر پڑھنا وقف ہے کر کے ملا پڑھ کے رہے ہیں تو پڑھنا ہے. صراط اور المستقیم یہاں پر جیسے یہ ایاک وقف نعبد و کریں. ایاک نستعین اہدنا، اب یہ نوح پڑھیں گے. نوح یہ ایک گرامر کا اصول صحیح. یہاں پر لاگو ہو رہا ہے، اس کا امپلیمنٹیشن ہو رہا ہے کہ امر کا جو حمزۃ الوصل ہوتا ہے، حمزۃ الوصل، وہ حمزۃ الوصل جو ہے وہ پیچھے سے جی ملا، کوئی پیچھے لفظ آ جائے تو پھر وہ گر جاتا ہے، وہ پیچھے گر جاتا ہے. تو ہم
یہاں پر بھی یہ حمزۃ الوصل ہے. اب آپ کہیں گے حمزۃ الوصل کسے کہتے ہیں، تو یہ ہم آپ کو فوراً نہیں بتا سکتے، اس کے لیے ہمیں گرامر کی طرف جانا پڑے گا. بس یہ ذہن میں رکھے کہ یہاں اگر اس آیت کو ملا کے پڑھیں تو یوں نہیں ہوگا نستعین اہدنس، بلکہ یوں ہو جائے گا نستعین اہدنس. نوح حمزہ گر جائے گا، نون حمزہ پیش، نوح پڑھا جائے گا. لہٰذا جس کو یہ قواعد نہیں آتے ہیں نا کہ کہاں کس طریقے سے ملا کے پڑھنا ہے، جس کو نہیں آتا تو اس کے لیے خیر و عافیت اسی میں ہے کہ بھائی ہر آیت کے آخر میں ٹھہر جائے، ہر ٹھہر آیت جائے، کے صحیح آخر میں صحیح. ٹھہر جائے، کہیں اس سے غلطی نہ ہو ملانے اور نہ ٹھہر جائے. ملانے کے چکر میں. اچھا استاد یہ پہلی دفعہ سنا میں نے ساکن کے باوجود ملانے جی والا نا. جی. کیا جزاک اللہ. کیا جی پہلی یہ جو مرتبہ سنا ہے؟ ساکن کیا ہے نستعین نستعین نو، جو یہ آپ نے بتایا نا، حالانکہ یہاں ہاں پہ ساکن ہے، ساکن کے باوجود بھی ملا سکتے ہیں، یہ میں نے پہلی دفعہ سنا، یہ میں بتا جی ہاں، آپ نے پہلی مرتبہ سنا ہے. ہم تو روزانہ سنتے تھے. ہمارے رہا ہوں. جی جی صاحبزادے جو ہے وہ تراویح پڑھا رہے تھے تو ہر رکعت میں وہ اسی طرح پڑھتے تھے ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم. ٹھیک ہے. تو عام طور سے نہیں اس طرح ملا کے پڑھتے. یہاں عام طور سے جو ہے نا سبھی ٹھہر جاتے ہیں نستعین پر، لیکن اگر ملا کے پڑھیں گے تو اسی طرح پڑھیں گے. قاعدہ یہی ہے ملانے کا یہاں پر. سورہ اخلاص میں بھی اسی طرح پڑھتے ہیں. ہے سورہ اخلاص میں ان اللہ ہاں ہاں وہاں پر بھی اللہ اللہ کا جو ہے نا وہ اللہ کا حمزہ گر جاتا ہے. اچھا یہ میں پڑھتا تھا کافی مرتبہ، یہ میں نے پڑھا ہے. قل هو اللہ احد اللہ الصمد. اب وہاں پہ احد دن ہے، دن، اس دن کا جو نون کی آواز ہے نا، اس نون کی آواز کو زیر لگا کے پڑھنا ہے. دن دن کی. ہاں دن کی جو نون تنوین ہے، نون تنوین، نون تنوین کو پھر زیر لگا کے پڑھا جا رہا ہے. قل جی جی. هو اللہ احد الاحد. تنوین کی ہاں نون کو زیر لگا دیا اور وہ ایک سنگل پیش پڑ رہا ہے اس کے اوپر. وہاں پر بھی یہ اس طرح سے بھی ہوتا ہے. تو اسی لیے مطلب آسان حل کیا ہے، یہ تو اس آدمی کے لیے نا جس کو وصل اور فصل، وصل کہتے ہیں ملانے کو اور فصل کہتے ہیں جدا کرنے کو، ٹھہرنے کو، الگ کرنے کو، علیحدہ کرنے کو فصل کہتے ہیں. وصل ملانا، وصل کی صورت، ملانے کی صورت، اور فصل علیحدہ پڑھنے کی صورت. تو علیحدہ پڑھنے کی صورت تو سب کو آتی ہو تو آسان ہے مطلب یہ کہ بھائی آخری حرف کو ساکن کر دو، مطلب آخری یہ حرف کو پروفیشنل ساکن کر لیول ہے. دو. ہیں جی. کیا کہہ رہے ہیں؟ مطلب کہنے کا مقصد یہ کہ یہ پروفیشنل لیول ہے، یہ اس کے لیے ہاں کافی یہ تو مہارت بس چاہیے. پروفیشنل لیول ہے، یہ پروفیشنل لیول ہے. اس کو ان صورتوں میں تو چلے یہ آسان ہے، آپ کو بتا دیا، آپ سمجھ گئے. سورۃ الفاتحہ میں جیسے بتا دیا کہ اگر نستعین کو ملا کے پڑھنا ہے تو نو ہوگا، حمزہ نہیں پڑھا جائے گا. اسی طرح وہاں پر احد نل. لیکن آپ پورے قرآن میں یہ آپ ہر جگہ اس چیز کو سمجھیں. یہ ذرا فی الحال ابھی تو مشکل ہے، لیکن اگر آپ عربی سیکھیں، عربی، تو پھر آپ کے لیے آسان ہو جائے گا، عربی گرامر اگر پڑھیں تو. اچھا جی. اچھا تو استاد ایک چیز بہرحال پوچھنی تھی یہ مجھے آپ سے، یہ آیت ساکن جو آ رہی ہے نستعین، دوبارہ جی کہیں کیا یہاں کہ یہاں پہ میں نے دیکھا ہے قرآن میں نا کہ کبھی یہ جو جیسے ہم نے ایاک نعبد و ایاک نستعین پہ ہم نے ساکن کیا، یہاں پہ ٹھہرے ہم، تو اس طرح میں نے قرآن میں دیکھا ہے کہ کئی جگہ پہ ہے، لیکن آخری حروف، آخری حرف کے اوپر نا کہیں پہ دو زیر، دو زبر یا دو پیش اس طرح آ جائیں، تو اس کو کس طرح سے ادا کریں گے پھر؟ دو زبر یا دو زیر. یہ دو پیش آ جائیں اگر ساکن ہوں سے پہلے، تو پھر کیسے ادا کریں گے اس کو؟ وہ وہی والی صورت ہے نا جو آپ نے ابھی قل هو اللہ احد، احد میں کیا ہے. ظاہر سی بات ہے جی تنوین آ گیا، تنوین آ گیا تو پھر اس میں تنوین میں آخر میں نون ساکن ہوتی ہے. احدن، احدن، احدن. تو اس نون کو اب زیر لگا کے پھر ملانا ہوتا ہے جہاں ملانا ہے آگے. اگر آگے اور اگر ملانا نہ ہے ملائیں تو یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ عافیت ایک عام آدمی کے لیے تو عافیت اسی میں ہے نا کہ نہ ملا ہے. نہ یہ تو ملائیں آخری لفظ کو ساکن کر دیں، ٹھیک. مطلب وہ وقف کر کے ہی پڑھے، وقف ٹھہر ٹھہر کر پڑھے قرآن کو، اس کے لیے اس میں عافیت ہے. وقف، جی ٹھیک. میں نے یہ آپ نے میری بات نہیں سنی. میں نے کہا کہ بھائی وقف کرنا بہتر ہوتا ہے، اور وقف نہ کر کے ایک ساتھ، یعنی ایک ہی سانس کے اندر مختلف آیتوں کو ملا کر پڑھنا، یہ جائز ہے، یہ جائز ہے، یہ بہتر نہیں ہے. ٹھیک ہے لیکن یہ استاد استاد بالکل جی ٹھیک ہے. میرے خیال میں ہمارا جائز عمل سے کسی کو روک نہیں سکتے نا. جو چیز جائز ہو تو اسے روک نہیں سکتے. روکنا، ہاں روکنا ہے تو اس کے لیے ہے جو بیچارہ اناڑی ہے، وہ غلطی کر سکتا ہے نا ملانے میں. اس وجہ سے اس کو کہہ رہے ہیں کہ بھائی آپ کے لیے احتیاط، اس میں آپ نہ ملاؤ. یہ لیکن ٹھیک ہے استاد جی بالکل ٹھیک. حضرت کا سوال یہ تھا
میرے خیال میں نے جو سمجھا اچھا کہ وہ سمجھائیں. یعنی ایک تنوین کو جو ہے، جو آخری جو لفظ ہے تنوین، تو اس ہاں تنوین کو وقف کس صورت میں کریں گے؟ تو جیسے احدن کو وہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ احدن کو ہاں تو جیسے آئے گا نا، ابھی آگے آئے گا، اس میں جلد بازی کی کیا ضرورت ہے، یہ ابھی آگے آئیں گی نا ساری احد، صورتیں. اس میں وہ جلد یہ پوچھ کیا، رہے اتنی ہیں احد، جلدی کیا ہے؟ کیا احد آج آخری سمد. ٹھیک ہے کلاس ہے سر. آپ لوگوں کی؟ جی آج آخری کلاس تو نہیں ہے ابھی، آپ بتائیں گے انشاءاللہ، ٹھیک بتائیں ہے گے. سر. آگے جزاک آگے. اللہ جزاک. بتائیں گے. میں بات اصل میں یہاں پہ ملانے والی چل رہی تھی نا، یہ والی حمزہ کی گرنے والی، تو میں سمجھا شاید یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہاں پر حمزہ. اب وہی ہے نا، ابھی صورت سامنے نہیں ہے اور پہلے سے ڈسکشن کریں گے تو کہیں آپ کو نہیں سمجھ آئے گا، کہیں مجھے نہیں سمجھ آئے گا کہ کیا پوچھ سوال کیا کیا جا رہا ہے. ابھی جی ساری جی صورتیں بالکل. انشاءاللہ آ جائیں گی آگے، فکر نہیں کریں. انشاءاللہ. انشاءاللہ. اچھا شارٹلی میں آپ کو بتا دیتا ہوں، دو زبر، صرف دو زبر کے اندر جو ہے نا وہ ہم الف کی آواز، زبر آخر میں الف پڑھتے ہیں، دو زبر جہاں ہو اور زیر اور پیش ہو تو وہاں پر ہم ساکن کر کے پڑھتے ہیں، بس سمپل یہ. لیکن مثال دوں گا تب جا کے زیادہ واضح ہوگی بات، آگے آئے گی مثال انشاءاللہ. انشاءاللہ. آگے دیکھیں بھائی، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، مد آ گیا یہاں پہ، کیا آ گیا؟ مد. اب یہاں تو مد آیا ہے، لیکن میں نے مد کا صرف ایک ایک جو ہے نا بنیادی بات بتا دی کہ ایک چھوٹا مد ہے، ایک بڑا مد ہے، آسان لفظوں میں. اسی بات کو اور بھی مزید تفصیل میں جا کے میں بتاؤں گا انشاءاللہ، لیکن آج نہیں. ٹھیک ہے، اتنا سمجھ لیا بس، ایک چھوٹا مد ہوتا ہے، ایک بڑا مد ہوتا ہے. چھوٹے مد کو 2 الف کے برابر کم از کم، اور بڑے مد کو 4 الف کے برابر کم از کم. اب 2 الف کے برابر کا مطلب کیا ہو گیا؟ جتنی دیر میں 2 بند انگلیاں درمیانی رفتار سے کھلتی ہیں. 4 الف کے برابر کھینچنے کا مطلب کیا ہو گیا؟ جتنی دیر میں 4 بند انگلیاں درمیانی رفتار سے کھلتی ہیں، اتنی دیر. ٹھیک ہے بھائی، تو یہ سورۃ الفاتحہ ماشاءاللہ آپ کی پوری ہو گئی ہے. جی الحمدللہ. الحمدللہ. اچھا ساجی، ابھی آپ بتا رہے تھے کہ آپ نے نوٹس نا شیئر کیے ہیں. میں دیکھ رہا تھا گروپ میں، جو ہمارا نئے اسٹوڈنٹس کا گروپ ہے، اس میں تو نوٹس نہیں آ رہے. کب شیئر کیے آپ نے؟ اب دوبارہ شیئر کر دیں. جزاک اللہ. جی اچھا نوٹ شیئر نہیں کیے میں. نہیں کیے؟ جی نہیں کیے. جی. اچھا، مجھے تو ایسا لگ رہا ہے کل صبح میں نے کیے ہیں، جس وقت کلاس کے بعد. چلے دیکھ جی لیتے ہیں، میں نہیں نے کیے کہا ہوں گے تھا. تو جی. نہیں کیے ہوں گے تو کر دیں گے، ورنہ آپ کو جو ہے نا وہ نشاندہی کر دیں گے کہ یہ ہے. اچھا بھائی، سورۃ الناس پڑھ رہے ہیں، سورۃ الناس. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. اچھا بھائی، اب یہ سورۃ الناس کے اندر سب سے پہلی آیت قل اعوذ برب الناس. قل، دیکھیے قل جو لفظ ہے نا، اس کے اندر قوف آتا ہے، قوف. اگر اس قوف کو موٹا کر کے نہ پڑھیں، قل نہ پڑھیں، کل پڑھ دیں، کل، چار کل، چار کل، جیسے عام طور سے لوگ بول دیتے ہیں نا اردو میں، چار کل بھائی، چار کل. اگر کاف پڑھ دیں تو کل، کل ہو جائے گا، کل. ٹھیک ہے نا. اب وہ کل عربی میں، ایک تو اردو کا کل ہے بھائی، کل، کل کا کل لے آؤ، مطلب سارے کے سارا لے آؤ، کل اور جز. اردو میں تو کل کا مطلب سارا ہوتا ہے نا، سارا مکمل. عربی میں کل کا مطلب ہوتا ہے کھاؤ، کل. اور وہ جو کل اردو والا ہے اس کو عربی میں پڑھتے ہیں کل، کل، کل. وہ کل ہے، کل، لام کی تشدید کے ساتھ، لیکن لام کے جزم کے ساتھ کل، اس کے معنی ہے کھاؤ، عربی میں کھاؤ. اور یہ جو قل ہے، قل، اس کے معنی کہو. اب جس کی تجوید درست نہیں ہوگی، مشابہ آواز حروف کو نہیں جانتا ہوگا، فرق کرنا نہیں جانتا ہوگا، وہ یہاں پر معنی کو کیا کرے گا؟ تبدیل کر دے گا. کل، کھاؤ،
اعوذ برب الناس، میں پناہ میں آتا ہوں لوگوں کے رب کی، یا پناہ مانگتا ہوں لوگوں کے رب کی. تو قل کے اندر اس بات کا خیال رکھنا ہے، ٹھیک ہے بھائی، کہ قوف کو کس طرح موٹا کر کے اور زبان کی جڑ کو تالو سے بولیں یا کبے سے بولیں لگا کر اور پھر پڑھنا ہے. قل، یہ دیکھیں کیا لکھا ہوا ہے یہاں پر، یہ دیکھیں یہاں پہ اس کو، قوف، قوف ادا ہوتا ہے زبان کی جڑ اور کبے سے. قوف، وہی اوپر کے اوپر، قوف یعنی زبان کی جڑ کو اوپر لگانا ہے، اوپر وہی قریب میں کبا ہوتا ہے. تو بعض کتابوں میں تالو بھی لکھا ہوا ہے کہ تالو سے لگایا، لیکن وہ کیونکہ کبے کے قریب ہے وہ جگہ تو کبا بول دیا، کبے سے لگایا. قوف. اچھا، اور کاف کا کیا لکھا ہوا ہے؟ مخرج، یعنی نکلنے کی جگہ. مخرج کا مطلب نکلنے کی جگہ. کاف ادا ہوتا ہے قوف کے مخرج سے ذرا ہٹ کر منہ کی جانب، وہی ادا ہوتا ہے ہٹ کر آگے کی طرف منہ کی جانب. کیف، کیف. اعوذ کے اندر میں پہلے ہی بتا چکا ہوں، تحفظ جب پڑھائی تھی، تحفظ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تو میں نے کہا تھا کہ بھائی اعوذ دو مرتبہ حمزہ نہیں پڑھنا چاہیے، ٹھیک ہے. زال کو نرمی سے پڑھنا چاہیے، واؤ کو کھینچنا چاہیے ایک الف کے برابر، کیونکہ یہ واؤ مدہ ہے. واؤ مدہ، یا مدہ، الف مدہ، تینوں کو ایک الف کے برابر کھینچتے ہیں. اور ایک الف کے برابر کھینچنے کا مطلب کیا ہے؟ کہ ایک بند انگلی درمیانی رفتار سے جتنی دیر میں کھلے اتنی دیر کھینچنے کو کہتے ہیں ایک الف کے برابر کھینچنا. برب الناس، رب، را پر زبر ہے تو را کو پور پڑھیں گے، برب، برب نہیں، برب الناس. غنہ کریں گے، غننے کی مقدار بھی وہی ہے جو ایک الف کو کھینچنے کی مقدار ہے. غننے کی بھی کم از کم مقدار وہی ہے جو ایک الف کو کھینچنے کی مقدار ہے. کہ کم از کم اتنی دیر کھینچیں، کم از کم، زیادہ بھی کھینچ سکتے ہیں لیکن کم از کم اتنا. برب الناس، برب الناس. یہ کیا ہو رہا ہے بھائی؟ غنہ ہو رہا ہے، غنہ، ناک میں آواز لے جانا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ غنہ کہتے ہیں. ناک سے آواز، ناک میں آواز روکنا. بن، ناک میں آواز روک دیا آپ نے. بن، اس کو غنہ کہتے ہیں. غننے کے قاعدے ہم نے کچھ لکھے ہیں اپنے نوٹس کے اندر، نوٹس تو ہی کھلے ہوئے ہیں. یہ دیکھیں، غننے کے تین اہم قاعدے مندرجہ ذیل ہیں. نون مشدد اور میم مشدد پر ہمیشہ غنہ ہوتا ہے. اب سورۃ الناس کے اندر جو صورت آ رہی ہے، جو ہر آیت کے اندر جو ایک حرف استعمال ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے نون مشدد. کیا ہو رہا ہے؟ نون مشدد. اسی طرح میم مشدد، میم مشدد پر بھی ہمیشہ غنہ ہوتا ہے. نون مشدد پہ تو ہوتا ہے، میم مشدد پہ بھی ہمیشہ غنہ ہوتا ہے. میم کے اوپر تشدید، مشدد کا مطلب کیا ہے؟ وہ حرف جس کے اوپر تشدید ہو، ڈبلیو بنا ہوا ہو. تو نون پر ڈبلیو بنا ہوا ہے تب بھی غنہ، میم پر بنا ہوا ہے تب بھی غنہ. جیسے پڑھتے ہیں ثم، ثم كلا سوف تعلمون. تو لہٰذا یہ پہلا قاعدہ ابھی ذہن میں رکھیں، آپ باقی قاعدے پھر بعد میں بتائیں گے. ایک قاعدہ ذہن میں رکھیں ابھی فی الحال، نون مشدد پر ہمیشہ غنہ ہوگا، لہٰذا قل اعوذ برب الناس کی ہر آیت میں نون مشدد آ رہا ہے، ہر جگہ غنہ کرنا ہے. قل اعوذ برب الناس، مالک الناس. مالک الناس نہیں، ملی، بغیر کھینچے زبر. حرکات کو بغیر کھینچے، بغیر جھٹکا دیے معروف پڑھتے ہیں. جب حرکات پڑھائی جاتی ہے نا، حرکات کی ترتیب، با زبر با، با زیر بی، با پیش بو، تا زبر تا، تا زیر تی، تا، تو وہاں پر ایک بات سمجھائی جاتی ہے، یاد کروائی جاتی ہے بچوں کو کہ حرکات کو، یہ جو حرکات ہیں زبر زیر پیش، انہیں بغیر کھینچے پڑھنا ہوتا ہے، ان کو کھینچنا نہیں ہے. اور اسی طریقے سے بغیر جھٹکا دیے پڑھنا ہوتا ہے. لہٰذا ہم یہاں پر مالک الناس نہیں پڑھیں گے، مالک الناس، الہ الناس، الہ، کھڑا زبر کھڑی دیر الٹا پیش، جس کو کھڑی حرکات کہتے ہیں ہم. اس کے بارے میں بھی وہی اصول ضابطہ ہے جو حروف مدہ کے بارے میں. جیسے حروف مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچتے ہیں، اسی طرح کھڑا زبر کھڑی زیر اور الٹا پیش کو بھی ایک الف کے برابر کھینچیں گے اور پڑھیں گے مالک
إله الناس من، यहाँ पे गुन्ना है, ये नू, अच्छा यहाँ गुन्ना क्यों है इसको हम कल पढ़ेंगे, अभी सिर्फ 3 आयतें आप पढ़ के सुना दे जल्दी से, आप आजाद 3 आयतें पढ़ के सुना दें, फिर क्लास खत्म करते हैं, टाइम ज़्यादा हो गया है। बाकी इंशाल्लाह यहाँ मिन पर आपको समझाना है दूसरा गुन्ने का दूसरा कायदा, और यहीं से फिर हम कल पढ़ेंगे। जावेद साहब पढ़े, बिस्मिल्लाह बिस्म बिस्मिल्लाह करके सूरज शुरू किया करें, कोई सी भी सूरज शुरू करे बिस्मिल्लाह करके। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास मलिकिन नास इलाहिन नास। सही है, बेहतरीन। पढ़े भाई, आप पढ़ें इफ्तिखार साहब। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास रॉ मोटा नहीं पढ़ा, बिरब मलिकिन बिरब नहीं, नास। बिरब, मुंह भर के पढ़ना है, बिरब जी, ऐसे। कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास सही है, मलिकिन नास गुन्ना और करना और। इलाहिन नास। जी, पढ़ लिया, दोबारा पढ़ें एक मरतबा। शुरू से। हाँ 3 आयतें हैं ना। जी, कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास मलिकिन नास इलाहिन नास। हिंद पे थोड़ा सा गुन्ना कम किया है, इलाहिन नास। इलाहिन नास। हाँ इला, लाम को खींचना है क्योंकि खड़ा जबर है। हिंद जी, यहाँ गुन्ना करना है, रुकना पड़ेगा जितनी देर खड़ा जबर में रुके हैं। नास, अलिफ आ गया, अलिफ आ गया तो एक अलिफ को कितना खींचते हैं भाई, जितनी देर में एक बार उंगली दरमियान के तार से कुछ, तो इलाइन नास, ऐसे। जी, नेक्स्ट काशिफ साहब। जज़ाकल्लाह। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम हाँ रहीम का कुल हा सही निकला, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास उल मालिकिन आऊदु, आइन निकाले ना मेरा आगे, आऊ, हाँ। कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास आगे, मालिकिन नास हम्म, इलाहिन नास। जी थोड़ा सा और प्रैक्टिस हाँ करें। और कौन है भाई नेक्स्ट। मैं बोलती जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल आऊज़ु बिरब्बिन नास मलिकिन आऊदु ऐसे नहीं पढ़ना, हल्का सा भी नहीं खींचना, ऐसे नहीं होना चाहिए, आऊ, उल अच्छा आऊ, कुल आऊज़ु बिरब्बिन नास रॉ को मोटा करके, अभी मोटा नहीं हुआ, उल आऊदु बिरब्बिन नास। कुल कुल आऊज़ु बिरब्बिन नास आगे, मलिकिन नास इलाहिन नास। सही है, मिन बस बस बस। जी कौन रह गया, मिसेस अदनान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास मलिकिन नास इलाहिन नास। सही है, माशाल्लाह, अच्छा पढ़ा। अच्छा, ठीक है भाई, ये 3 आयतें हो गई, सबने पढ़ लिया, कोई रह तो नहीं गया। जी पढ़ लिया। कहो कि मैं पनाह में आता हूँ लोगों के रब की, जो लोगों का बादशाह है, बादशाह भी है, लोगों का खुदा माबूद भी है। इलाह जिसकी इबादत की जाती है उसे माबूद कहते हैं, वो भी है। जी, कोई सवाल है तो कर लें। जी उस्ताद जी बस वो नोट्स अगर शेयर कर दें दोबारा से ना तो रिवीजन में आसानी हो जाती चले, मैं इंशाल्लाह देखता ही। है। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ اللہ حافظ. وبرکاتہ. اللہ وبرکاتہ.